جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، سر آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کے ہی تمام لوگوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ ایک پرتشدد واقعے میں یا واقعات میں ملوث تھے، تو ایک پولیٹیکل جماعت کے اندر سے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ کنوکٹڈ ہو جائیں اور الزام بھی بڑے سنگین ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اس پولیٹیکل پارٹی پر بین بھی لگ سکتا ہے؟ اس کی کوئی گنجائش آئین قانون میں موجود ہے سر؟ بالکل موجود ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ملک اور کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس پر بین لگ سکتا ہے۔ یہ پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے کیس، لیکن اس پہ بین لگ سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا جس سے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور یہ سب کے سب نکل جاتے ہیں اور سب کی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پاسبلٹی ہے کہ پارٹی پہ بھی بین ہو جائے۔ اچھا شائق صاحب، یہ بتائیے، پاکستان تحریک انصاف نے ہم نے دیکھا کہ یہ کیسز لڑے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا اور کیسز میں بھی ایک ریزنیبل ٹائم بھی لگا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں شاید فیصلے جو ہے یہ سنا دیے گئے ہیں، تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریزنیبل ٹائم ان تمام لوگوں کو ملا ہے، ثبوت پیش کیے گئے ہیں، گواہوں کے بیانات یقیناً لیے گئے ہوں گے اور اس پر اعتماد بھی ہوگا اس فیصلے پر سب کو؟ پھر جس سے میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ یہاں پہ تو ویڈیوز موجود ہیں سب کے سامنے، اور ویڈیوز میں صاف دکھائی دیا جا رہا ہے کہ جو شہداء تھے ان کے مجسمے جو ہیں ان کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے۔ یہ چیز ایسے تو کوئی کر نہیں سکتا پاکستان میں، خاص طور سے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی موجود ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی کیا گیا وہ کسی پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ کس نے کیا، کیوں کیا، یہ تو صرف کوئی انکوائری بتا سکتی تھی، انکوائری تو کبھی ہوئی نہیں۔ لیکن بہت صورت جو سچویشن سامنے ہے اس سے یقیناً ظاہر ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی یہ کرایا، یہ سب کچھ کرایا، وہ انہوں نے یقیناً غلط کرایا، تو اس کو اگر استعمال کر کے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے، اس کے پروویژن موجود ہے قانون میں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، فیصلہ تو سامنے آ گیا، ثبوت بھی جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ویڈیو شواہد اور دیگر شواہد بھی موجود تھے۔ اگر کل کو جا کے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے کچھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ جی اپیلیں جو آگے جائیں گی اس پہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے حکومت کی جانب سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں اپر کورٹس میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ انڈیویجول کیسز میں دیکھنا پڑے گا کہ جو شواہد آئے ہیں سامنے کورٹ کے نیچے والی کورٹ، اس کو کہاں تک وہ صحیح ہے یا اس میں کوئی خامی تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپر کورٹ جو ہائر کورٹ ہے وہ اس کو دیکھے گی، ایک ایک کیس کو ایگزامن کرے گی۔ کچھ لوگ بچ جائیں گے، شاید کچھ لوگ نہیں بچیں گے، لیکن کافی حد تک لوگ جو ہیں ان کو سزا یقیناً پکڑا جائے گی۔ اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیے گا، اب الیکشن کمیشن دوسری سیٹس پر الیکشن بھی کروا رہا ہے، اور اب ایک اعتراض یہ بھی سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک اپیلوں پہ فیصلہ نہ ہو جائے تب تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی اس پر کیا قانونی رائے ہے؟ یہ اپنی جگہ کہ اگر اپیل فائل کر دیتے ہیں تو یقیناً اس صورت میں ان کو اسٹے مل جائے گا، اور وہ جب تک کہ اپیلیں ختم نہیں ہوں گی تب تک تو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گی۔ لیکن بس صورت اگر ان کو اسٹے نہیں ملتا تو ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، بالکل شائق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ رانا کیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا کیسر صاحب، کہاں کمی رہ گئی، کہاں کوتاہی ہو گئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کو سدھارا جا سکتا تھا، اور جتنا ڈیلے اس میں ہوا ہے نقصان بھی اتنا بڑے پاکستان تحریک انصاف کا ہو گیا ان سزاؤں کی شکل میں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی نقصان ہوا، اور اگر ہم کہیں کہ ڈیلے ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک کرائم کمٹ ہوا ہے تو اس میں تو پھر نیگوسیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، آپ بھی بات کر رہے تھے جسٹس عثمانی سے، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اگر حکومت رکاوٹ کھڑی نہ کرے، اس کا مطلب ہے تو یہ تو پھر قانون کا اپنا راستہ نہیں لے رہا نا، یہ تو پھر حکومت ہی کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے۔ اگر وہ کہیں خدا نخواستہ عدالتوں کو انفلوئنس کر رہی ہے اور حکومت اور پی ٹی آئی اگر کسی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر قانون
قانون تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس سے قانون کے اوپر بھی پھر جو اعتراضات اٹھیں گے کہ یہ جو پروسیجر ہے کورٹ کا وہ بھی کوشچنیبل ہو جاتا ہے کہ اگر قانون نے حکومت کے ایما پہ یا حکومت کے پریشر میں آ کے کچھ کرنا ہے تو پھر تو لا ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے, پھر تو جسٹس نہیں ہوتا. تو ابھی دیکھیے جیسے ابھی جسٹس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی اپرچونٹی ہے اپیل کی, اور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, اور اگر تو کوئی اسٹیٹس کو ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ بائی الیکشنز والا معاملہ نہیں ہوگا اور یہ معاملہ لٹکتا رہے گا. اور مین وائل اگر ہم دوسرے حوالے سے بات کریں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں پھر تو جیسے میں نے پہلے کہا تو پھر تو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرائم کمٹ کیا تو دے مسٹ فیس اٹ, اور اگر یہ ہے کہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ کیسز ہیں تو مذاکرات ہو جائیں گے. تو آئی مین بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ جنم لے رہے ہیں اس فیصلے سے آج. اچھا رانا صاحب, یہ بھی سر قطع کلامی کی معذرت, یہ بھی ذرا عرض کیجیے گا کہ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک کیس میں بری ہو گئے, کچھ دیگر رہنما بری ہو گئے, اس خالصتاً ان دو کیسز میں بھی دیکھا جائے تو تقریباً 70 سے زائد لوگ تو اس میں بھی بری ہو گئے ہیں, صرف 108 کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں. تو اب آپ پولیٹیکلی کیا شفٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ ایک لیڈرشپ جو کہ سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ اب سزائیں کاٹے گی, اور جو اس میں رہا ہو جائیں گے کیا ان کی جگہ لے پائیں گے؟ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایز لانگ ایز عمران خان از دیئر تو پاکستان تحریک انصاف تو ان کے نام سے ہے, چاہے شاہ محمود قریشی ہوں, حامد رضا ہوں, کوئی بھی ہو, تو ان کی تو پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز میں وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ عمران خان کی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب عمران خان جیل سے بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ کسی امپاور کرتے ہیں لائک شاہ محمود قریشی کو کہ وہ ان دی ایبسنس آف عمران خان وہ پارٹی لیڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان کے پولیٹیکل ڈیسیجن پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں, فیوچر کورس آف ایکشن وہ پولیٹیکلی کیا لیتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی 73 لوگوں کا حوالہ دیا کہ ان کو بری کر دیا گیا, ان میں بہت سارے پولیٹیشین ایسے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعے کے وقت اور جب یہ نو کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد وہ کچھ دن جیلوں میں رہنے کے بعد رہا کر دیے گئے تھے. بالکل رانا صاحب, یہ بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں, اس کو ہم آگے لے کے بھی چلیں گے. اچھا جسٹس ڈائٹ شائق عثمانی صاحب, ایک عام رائے جو ہے وہ لوگوں کی یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی وکلا اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں ان کو کسی بھی کیس میں سزا نہیں سنائی گئی. جو سیاسی پولیٹیکل قیادت ہے ان کے کیسز لگے بھی ہوئے ہیں, ان کو سزائیں بھی سنائی گئی ہیں. اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ جو وکیل حضرات ہیں وہ اتنے ساؤنڈ ہیں قانونی اور آئینی طور پر کہ اپنے کیسز میں وہ کچھ ریلیف انہیں مل جاتا ہے, اور پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں؟ جی جہاں تک نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو وکلا حضرات جو پارٹی میں آئے ہیں وہ یہ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں ان کی کوئی خاص انوالومنٹ نظر نہیں آتی. ایٹ لیسٹ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس میں تو ان کی کوئی نہ شکل نظر آئی نہ کوئی بات چیت نظر آئی. صرف جو وکیل نہیں ہے لیڈران جو تھے وہ ان کی طرف سے باتیں ہوئیں, ان کی طرف سے چیزیں ہوئیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں شاید ان کے خلاف وہ ثبوت موجود نہیں تھے جو کہ دوسروں کے خلاف موجود تھے. اس وجہ سے وکلا آزاد بچ گئے ہیں, ورنہ تو کوئی وکلا کے لیے کوئی خاص الگ کوئی سسٹم نہیں ہوتا, وہ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیے جاتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ ٹریٹ کیے جاتے ہیں. بالکل سر, ٹھیک آپ نے کہا. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. قمر دلشاد صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب, اب تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سپیڈ آ گئی ہے فیصلے سنانے میں, اور اس کا امپیکٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت پر بھی اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. وہ سیٹیں جن پر لوگ موجود تھے اب وہ سزا یافتہ ہونے کے بعد وہ سیٹیں بھی خالی ہوں گی. الیکشن کمیشن کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, اور جمہوریت پہ کیا افیکٹ ہوگا اس کا؟ جمہوریت کو تو بعد میں دیکھی جاتی ہے, پہلے تو اسٹیٹ کو دیکھا جاتا ہے. اب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, وہ ہماری تاریخ میں بڑا تاریخ دن تھا. وہ جس نے بھی کیا, ہمارے دوست نے صحیح فرمایا کہ بھئی جو بھی عدالت وہ دیکھتی ہے ویڈیو مطابق, گواہیوں کے مطابق جو فیصلے کرتی ہے وہ تمام زمینی حقائق کو دیکھ کر ہی فیصلے کرتی ہے. اب انہوں نے فیصلے کر دیے ہیں, اس میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. تو اب ان کا 2 طریقے معاملہ ہوتا ہے. اگر یہ عدالت کی طرف سے ان کو ریلیف ملتا ہے تو عدالت اس فیصلے کو معطل کرتی ہے, لیکن سزا برقرار رہتی ہے. سزا اگر برقرار رہتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس سزا کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا. یہ الیکشن کمیشن کا واضح طور پر ایک
बाकायदा एक उन्होंने नोट भी जारी किया था कि हम तो सजा को देखते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात सर थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कमर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर अपील मंजूर भी होती है, सजा बरकरार रहती है, तो फिर भी इलेक्शन कमीशन को डीनोटिफाई कर देगा? नोटिफाई कर देगा। वो कहते हैं सजा बरकरार है, सजा बरकरार हुई है, तो सजा को देखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 63(1) का जो एच आता है उसके तहत उसमें लिखा हुआ है कि कन्विक्टेड को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई कर सकता है। तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 63 को देखना है और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है वो 232 देखना है। उसमें लिखा हुआ है 232 में जो कोई पार्लियामेंटेरियन कन्विक्टेड हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको डी नोटिफाई करने का मिजाज है। अब अगर अदालत इन दोनों को सजा को मुअत्तल कर देती है, कन्विक्शन भी और बाकी अपने फैसले पर, फिर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करने का मिजाज नहीं है। अच्छा, लेकिन कमर दिलशाद साहब एक क्राइसिस तो फिर भी बन सकता है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को सज़ा सुनाई गई है और सज़ा सुनाने के बाद इलेक्शन उसको डी नोटिफाई कर देता है, वो अपील करता है, अपील में होता यह है कि वो फ़िलहाल अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है। अब इतनी देर में जो इलेक्शन कमीशन है वो उसी सीट पर ज़िमनी इंतखाब करवा देता है, कोई और उस सीट पर आ जाता है, और इतनी ही देर में कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं अदालत की तरफ से फैसला भी उसी शख्स के हक में भी आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस चीज़ को अंडू करेगा फिर? मेरी अदालत ने दोनों इलेक्शन शेड्यूल को देखना होता है। अदालत ने अपना फैसला इमीडिएटली करना होता है। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, जमशेद दस्ती की मिसाल सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उस इलेक्शन कमीशन के अपना शेड्यूल को भी उन्होंने कदम का मुअत्तल कर दिया और उनको सजा ही मुअत्तल कर दी। इस लिहाज से वो बाकायदा सही फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल वापस ले लिया। अब अगर इसी तरह ये जो मेंबर हैं, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन है, बड़े मौजूद मेंबर है, अब तो वो सजा याफ्ता हो गए हैं, तो अगर हाई कोर्ट इनको सजा को मुअत्तल कर देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करेगा। अगर सजा जी ठीक है, कंवर दिलशाद साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है। और अच्छा, शाइक उस्मानी साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये अर्ज़ कीजिएगा, जैसे कि हम ये क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं कि एक सीट खाली हुई, उस पर ज़िमनी इंतखाब हो गया, और जब अदालत से फ़ैसला दोबारा से सामने आया अपील का, तो अगर उस हक़ में फ़ैसला हो गया है तो किस तरह से उस सीट पर तो इलेक्शन हो चुका हुआ है, उस सीट पर कोई और आ चुका हुआ है, तो वापसी कैसे होगी इस सीट पर? ये क्राइसिस नहीं होगा? ये इलेक्शन अभी इमीडिएटली तो नहीं होंगे ना। अभी जब वो अपील में जाएंगे तो वो अपील में इनिशियल ऑर्डर तो पास करेगी कोर्ट यकीनन जी। या तो कोर्ट कह देगी कि वो इसको इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे देगी कि आप ये हरकत नहीं कर सकते, यानी उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते, या अगर डी नोटिफिकेशन किया है उसको मुअत्तल कर दे। ये तो यकीनन अपैरेंट कोर्ट तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो देगी अगर वो समझती है कि उसमें कोई गुंजाइश है। अगर अपैरेंट कोर्ट समझती है कि जो फैसला है बिल्कुल एविडेंस के मुताबिक हुआ है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस किस्म की रिलीफ देने की, फिर शायद ना दे। लेकिन होगा यही कि वो कुछ केसेस में उनके पास जो शवाहिद होंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो उनको एक्सेप्ट करे, और कुछ में ऐसे होंगे कि जिनको फौरन एक्सेप्ट कर लेगी। तो वो तो केस टू केस बेसिस पे होगा। तो अगर ये होता है सर कि अपील मंजूर होती है लेकिन सज़ा जो है बरकरार रहती है, अब अगर 10 साल किसी को सज़ा हुई है और उसके बाद वो अपील करता है, और एक शख्स जिसको 3 साल की सज़ा हुई है या इससे कम सज़ा हुई है, क्या आपको लगता है इनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जिसकी सज़ा थोड़ी सी कम है उसको रिलीफ भी जल्दी मिल सकता है? कि ये कानून ये कहता है कि अगर कोई कन्विक्शन हो, कन्विक्शन यानी कि कोई कन्विक्ट हो जाए, तो उस सूरत में वो उसको आर्टिकल 63 के तहत वो डी नोटिफाई हो जाए, वो उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर अपैरेंट कोर्ट जो है वो इस चीज़ का लिहाज होगा, अगर वो देखते हैं कि अपील में गुंजाइश इतनी है कि इनको ये सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, तो यकीनन उनकी जो कन्विक्शन है उसको भी वो स्टे कर देंगे, उसको भी रोक देंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आप कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर मेंबर कौमी असम्बली हो या मेंबर सेनेट हो या मेंबर पंजाब असम्बली या दीगर असम्बली का कोई मेंबर हो, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अगर सज़ा भी होती है तो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से इजाज़त लेना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस पर? नॉर्मल प्रोसेस है वो तो यकीनन है, लेकिन अगर कन्विक्शन हो जाती है, उसकी सज़ा हो जाती है,
تو وہ کو یقیناً اریسٹ تو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو، لیکن بعد میں یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ چاہے تو ان کو اٹینڈ کرنے کی اجازت بھی دے دے۔ جی شائق عثمانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، اب وہ جن جن عہدوں پر براجمان ہیں، آیا ان کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے سینئر اتھارٹی کی اجازت لینا لازم ہوگی؟ نہیں سمجھ نہیں آپ کا سوال، دوبارہ کہیے گا سوال۔ شائق عثمانی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جن کے نام آئے ہیں، آیا وہ پنجاب اسمبلی سے ہیں، نیشنل اسمبلی سے ہیں یا سینٹ سے ہیں، اب ان کو اپنے عہدے چھوڑنے کے لیے کیا اب اپلیکیشن فائل کرنے پڑے گی اس ادارے کی سینئر اتھارٹی کے لیے؟ اگر تو وہ اپوزیشن کے ممبر ہیں اور ان کو کنوکشن ہو گیا ہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تو وہ دے ول سیز ٹو بی ممبرز آف دی اسمبلی۔ اگر وہ ممبر اسمبلی نہیں ہوں گے تو ان کے عہدے جو اس ممبرشپ کی وجہ سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، مزید اس حوالے سے جو ہے وہ نیکسٹ کیا آپشنز اویلیبل ہیں ان لوگوں کے پاس؟ اب اے ٹی سی نے سزائیں تو سنا دی ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد الیکشن کمیشن تو اپنی کارروائی کرے گا جیسے کہ پہلے وہ کرتا رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے، تو کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ ان کے پاس ایک تو سیاسی آپشن ہے، وہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم اپنی پارٹی ختم کرتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیگوسیشن سے وہ معاملہ طے ہو جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور جس طرح سے جو ایٹیچیوڈ رہا ہے پی ٹی آئی کا ابھی تک، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت بھی نہیں کریں گے، ہم بات چیت کریں گے صرف ان سے جن کے پاس کی طاقت ہے، جس طرح وہ کہتے آئے ہیں، تو پھر تو یہ معاملہ کسی طریقے سے ریزالو نہیں ہوگا۔ تو اس میں یا تو اسٹیپ بیک کرے پی ٹی آئی، اگر اسٹیپ بیک نہیں کرتی تو میرے خیال میں ان کو یقیناً ان سب چیزوں کے ساتھ اسٹیپ بیک کرنا ہی آپشن ہے۔ ماہر قانون راجہ عامر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر صاحب کہیے گا، اب ان تمام لوگوں کے لیے آئینی اور قانونی حیثیت کیا نکلتی ہے، کیا آپشن ہے؟ جیسے کہ شائق عثمانی صاحب نے بتایا کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیپ بیک کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے۔ دیکھیے، آئینی اور قانونی طور پہ ان کے پاس جو آپشن موجود ہے اس میں سب سے جو بیسک آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپیل فائل کرے اس فیصلے کے خلاف، اور اگر یہ فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس میں کنوکشن اگر سسپینڈ ہوتی ہے ان کی، تو پھر وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا متعلقہ ہائی کورٹ سے۔ آئی تھنک دا موسٹ پراپر جو لیگل وے ہے وہ یہی ہے کہ ان فیصلوں کے خلاف اپیل ہونی چاہیے اور سسپینشن ہونی چاہیے کہ یہ جو عامر عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو الیکشن کمیشن اپنی کارروائی ڈیفینیٹلی کرے گا، کیونکہ یہ فیصلہ جب موصول ہوگا تو اس نے ڈی نوٹیفائی بھی کرنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو مقدمات میں سزائیں ہوئیں ہم نے اس میں بھی دیکھا، پنجاب اسمبلی میں بھی احمد خان بھچر صاحب کے کیس میں بھی ایسا ہوا ہے۔ تو اب ان کو ڈی نوٹیفائی پہلے کیا جائے گا یا یہ اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ڈی نوٹیفیکیشن کا اپیل سے کوئی تعلق نہیں، اپیل ان کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق، وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وہ بالکل اپیل کا